وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہ غیب اللہ نہیں بتایا کرتا، بلکہ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے رسولوں کے۔ رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے، جنہیں چاہے اس کو وہ غیب پر مطلع کرتا ہے، ایسے ہر ایک کو وہ غیب کی خبر نہیں دیتا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا، اور دوسری اور آیات، ایک آیت اور بھی ہے جہاں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ غیب کی اطلاع اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ آپ کے یہاں ایک ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے دو گروہوں کے اندر، جن میں سے ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو علم غیب تھا، دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور ان میں اس بات کے اوپر باقاعدہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے۔ وہ ایک کہتا ہے یہ مشرک ہے یہ، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا۔ اب وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم تھا، خالی اتنا ہو جاتا کہ یہ کہا جاتا کہ بھئی ایک رسول کو دیا، تو یہ تو اس آیت سے محسوس ہو رہا ہے جیسے اپنے رسولوں میں سے بہت سے دوسرے اور رسول جنہیں وہ چنتا ہے ان کو وہ غیب کا علم دیتا ہے، یہ صرف ایک کی بات نہیں، لیکن انہوں نے ایک کو مخصوص کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو غیب کا علم تھا۔ اب یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کفر اور شرک کی باقاعدہ ایک دوسرے کو ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اس میں اصل میں دراصل یہ بحث جو ہے یہ خالی ٹائٹل اور عنوان کی ہے، ورنہ اصل حقیقت جو بالکل جاہل ہوں ان کو چھوڑ کر اصل حقیقت سارے لوگ ایک ہی مانتے ہیں۔ وہ جو یہ کہتے ہیں انہیں غیب کا علم تھا، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا اللہ کے برابر علم تھا، کوئی فرق نہیں تھا اللہ کے علم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، تو کہیں گے نہیں، یعنی فرق خالی اتنا نہیں تھا کہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ تو یہ وہ نہیں، ان میں سے لوگ جو بالکل جاہل نہیں ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے برابر تھا، غیب کا علم تھا اللہ نے جتنا ان کو دیا، اللہ کے برابر تھا علم، یہ وہ بھی نہیں کہتے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم ان کو نہیں تھا، ان سے جب یہ سوال کیا جائے کہ باقی سب کے برابر علم تھا عام لوگوں کی طرح، عام لوگوں کے برابر، تو وہ نہیں کہتے نہیں، اللہ نے ان کو کچھ زیادہ دیا تھا، عام لوگوں سے زیادہ تھا۔ تو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت سی ان سین چیزوں کا علم رسولوں کو ضروری ہوتا تھا، دیا جاتا تھا۔ غیب کا علم ہوا یہ، اللہ کے برابر ان کا علم نہیں۔ اللہ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے علم کے اندر ہیں، وہ جو آگے ہیں، جو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، وہ سارا کا سارا نہیں دیا جاتا۔ تو پھر مطلق علم غیب نہیں ہوا، مکمل علم غیب نہیں ہوا، جتنا اللہ نے ضروری سمجھا کسی سچویشن اور ان کی ذمہ داریوں کے مطابق اتنا انہیں دیا۔ تو یہ خالی عنوان کا فرق ہو گیا، ٹائٹل کا کہ لڑ رہے ہیں، الفاظ کا، کہ غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، عالم الغیب تھے یا نہیں تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اس پر تو اتفاق ہے یہ۔ تو اس میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ اپنے جن رسولوں کو وہ منتخب کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے دے۔ اور پھر یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ جو ایک ذمہ دار ہو، جس کو بہت سے لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہو، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی انفارمیشن دوسروں سے کچھ زیادہ ہو، وہ ساری انفارمیشن کی بنیاد پر وہ مختلف فیصلے کر سکے۔ کم ہوگی تو فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو چاروں طرف کی زیادہ معلومات ہو، اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے بہت سے موقعوں پہ کہ سب کو نہیں ہو وہ ساری معلومات، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، انہیں اب وہ فوراً سب کو بتا دیں تو سب کو علم ہونا چاہیے نا، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے بہت، امن و امان باقی رکھنے کے لیے، نظم اور ڈسپلن باقی رکھنے کے لیے اتنا علم، وہ ساری انفارمیشن وہ سب کو نہ پہنچے۔ اب کسی ایک جگہ کہیں جھگڑا بلوا ہو گیا، اچھا خاصا بڑھ رہا ہے کسی ایک ایریے میں، شہر کے بڑے ڈسٹرکٹ کے اندر،
تو یہ ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو فوراً معلوم ہو. ان کو فوراً معلوم نہیں ہوا تو بہت بڑھ جائے گا. یہ بھی ضروری ہے کہ ساری پبلک کو فوراً معلوم نہ ہو، پھر بڑھ جائے گا، بہت نقصان پہنچ جائے گا. تو بعد کو ہو جائے گا علم، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ باقی لوگوں کو نہ ہو انفارمیشن اس کی فوراً. افواہیں پھیلیں گی، دوسرے لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ اشتعال پھیلے گا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب کو نہ پتہ چلے ابھی، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہے اس کو سب معلوم ہو، انفارمیشن اس کے پاس ساری پہنچے تاکہ صحیح فیصلے ہو سکے. یہ ہے غیب کا علم. یہ غیب کے علم کی کل ملا کر حقیقت ہے. تو اتنے علم کی جتنے کی ضرورت رسول لیڈ کرتے تھے، لیڈرز تھے، یہ انقلابی لوگ ہوتے تھے. یہ خالی صرف اس پیغام کو پہنچانے والے صرف نہیں ہوتے تھے اخلاقی باتیں پہنچا دی. نبیوں میں سے رسول وہ ہوتے تھے کہ جو ایک بڑی قوم کو لے کر چلتے تھے اور کسی فیصلہ کن، کسی ڈیسائسو ایک منزل کی طرف ان کو لے کر آگے بڑھتے تھے، ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے. رسولوں کی اگر زبردست مخالفت ہو یا ان کو ستایا جائے تو اللہ کا عذاب آتا تھا، حجت پوری ہوتی تھی رسولوں کے ذریعے. رسولوں کو بچایا جاتا تھا، رسولوں کے ساتھیوں کو بچایا جاتا تھا. جب کوئی رسول آتا تھا تو یہاں زمین پر قیامتیں برپا ہوتی تھی، جزا اور سزا کے فیصلے ہوتے تھے کہ اب لوگوں کو چھانٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، اب فیصلہ کیا جائے گا. یہ چھوٹی قیامتیں، قیامت صغریٰ کہتے ہیں. تو حضرت نوح کا سیلاب آیا، قیامت تھی. ایک قوم سمود برباد ہوئی، یہ بھی قیامت تھی. یہ اس وقت قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں جب رسول آتے ہیں. تو اور رسول اپنا قوم کو پیغام پہنچاتے ہیں، بہت لمبے عرصے تک اس کے ساتھ میں کوششیں کرتے رہتے ہیں. یہ ضروری ہے، جس میں بتا رہا تھا کہ اللہ جو اپنا علم دیتا ہے، غیب کا علم، ان کو کچھ اس کا علم جو ان کے لیے ضروری ہے، اس جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ساری ذمہ داریوں کی طرف لے جانے کے لیے لوگوں کو کیسے چلائیں، تو اس کے لیے جتنا ضروری ہے وہ علم ان کو دیا جاتا ہے. وہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. بات کو معلوم ہوتا ہے انہیں، بات کو ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اب یہ کہنا اس کے اندر کے علم، پہلے قرآن کی آیات دیکھ لیجئے. اس کے آگے غیب کے بارے میں کچھ چند آیات میں نے رکھی ہیں یہاں پر، لیکن اس آیت کے اندر یہ کہا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جیتے چاہتا ہے وہ منتخب فرماتا ہے غیب کا علم دینے کے لیے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر اب یہ اللہ پر ایمان ہے کہ تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. بعض باتیں جو ان کو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم، تو اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے مان لو اسے، تمہارے علم میں نہیں ہے بعض چیزیں. تو یہاں پر اس موقع کے اوپر جو ایمان والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے. تو پھر اس لیے اس کے اوپر تم یقین رکھو کہ کچھ چیزوں کا تمہیں علم نہیں، انہیں وہ اللہ نے اسے مطلع کیا ہوا ہے. وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا اجر ہے. یہ جو بچے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو خود پسا رہے ہیں لوگ خود، کہ وہاں پر اگر ہمارا کہنا مانتے، یہیں پر اگر رہتے، وہاں جا کے جنگ نہیں کرتے تو نقصان نہیں ہوتا. اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہی حالات پیدا ہونے دیے گئے کہ وہیں جا کر جنگ ہوگی. اور کچھ حصے سے ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ اشارہ دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو بتا دیا ہو یا رسول کو بتا دیا ہو کہ حالات کس طرح کے پیش آ سکتے ہیں. یہ مصلحت بتا دی ہو کہ اب کھرے کھوٹے الگ ہوں گے، تم لوگوں کو تو اب بتایا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ اللہ کی اپنی اسکیم، اللہ کا پروگرام الگ طریقے سے چلتا ہے. وہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ تم مان لو اور اس کے ساتھ چلو، اس پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم بات جو اللہ کی مصلحتیں اللہ جانتا ہے، اور بہت سی مصلحتیں رسول کو بتائی ہیں اس نے. تو تم اگر اللہ کے نافرمانی سے بچو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہے. دیکھیے رسولوں کو اپنے رسولوں میں سے کس علم غیب دیتا ہے. ایک اور آیت دیکھیے، سورہ 72 آیت نمبر 26-27. عالم الغیب، وہ اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، وہ غیب ظاہر نہیں کرتا کسی ایک پر بھی، وہ جو نظروں سے اجھلے. الا من ارتضی، الا ایک ایکسیپشن دیا،
سوائے من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کے اوپر اس کی مصلحت ہو، جس کو وہ چاہے، ان کو وہ غیب کی اطلاع دیتا ہے، وہ جو عام لوگوں کو نہیں ملی۔ دیکھیے یہ اب قرآن میں یہ آیات ہیں کہ غیب نہیں جانتا کوئی۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے، آیت 65، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کلیئر ہو، واضح ہو گئی، فائنل ہو گئی، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دیا، جنرل رول دیا کہ کوئی آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہو اللہ کے سوا۔ تو یہ جگہ جگہ قرآن کے اندر کہا، صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ اعلان کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا، ان سے کہہ دو کہ میرے پاس نہیں علم غیب۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تمہارے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں تم سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ دولتیں بہت ہیں میرے پاس، خزانے ہیں اللہ کے، ولا عالم الغیب، غیب کا بھی علم میرے پاس نہیں، یہ بھی تم سے نہیں کہہ رہا، جو طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں کہا قل، یعنی تم ان سے کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اب یہ بہت ایبسولوٹ بات ہے، یہ الحکم اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ تم ان سے کہہ دو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، ولا عالم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ تو بالکل ایبسولوٹ بات، بہت واضح انداز کے اندر کہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیں، بلکہ دو اور، سورہ اعراف آیت نمبر 188، 188، 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میرا اپنی ذات کے اوپر کوئی اختیار نہیں نفع نقصان کی۔ یہ تو دوسرے کوئی مجھ سے مدد کی بات کریں، مجھے کہیں پکاریں، یہ سب باتیں تو بہت دور کی، میں غیب کا علم جانتا ہوں، مجھے بھی نقصان پہنچ جاتے ہیں، جگہ جگہ پہنچے تاریخ کے اندر، طائف میں تو بے پناہ تکلیف پہنچی۔ کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں مالک نہیں ہوں کسی نفع یا نقصان کا سوائے اس کے کہ جو اللہ کی مشیت ہو، ورنہ اس کے علاوہ مجھے خود کوئی میرا اپنا اختیار نہیں کسی نفع نقصان پر۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا، میں غیب کو جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر تو تکلیفیں نہیں پہنچتی، ہر خیر ہی خیر میری طرف آ جاتا، مجھے معلوم ہے نا کدھر جائیں اور کدھر نہیں جائیں۔ تو اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں تو بہت بھلائیاں، بہت خیر اپنے لیے اکٹھے کر لیتا، تو کسی موقع پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا، چاہے وہ مکے کی زندگی کی بات ہو، کہ مکے کی زندگی کی بات ہے کہ وہ حالت نماز میں انہوں نے، ابو جہل نے، شریر لوگوں نے ان کے اونٹ کی اوجڑی اس کے اوپر ڈال دی، آپ کے جس سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اب نہیں اس وقت وہاں پہ نماز پڑھتے کہ اس وقت شریر آئیں گے۔ طائف کا جو سفر تھا وہاں پر نہیں جاتے ان لوگوں کے پاس کہ جہاں یہ ہوتا کہ کوئی نہیں مانے گا اور یہ تو پتھر ہی پتھر ماریں گے، لہو لہان کر دیں گے، اور ایک بھی نہیں مانے گا، تو نہ جاتے اگر یہ پہلے سے علم میں ہوتا ان کے۔ تو اپنے لیے بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتے، کب کدھر سے کیسے جانا ہے۔ وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مجھے، صرف خیر خیر میرے حصے میں آتا یہاں دنیا میں، اور تکلیف کسی طرح کی مجھے پہنچتی نہیں کبھی۔ اب پہلے سے معلوم ہے نا کہ کس چیز سے کیا ٹوٹ جائے گا، کیا کہاں پاؤں زخمی ہو جائے گا، کہاں ٹھوکر لگے گی، کہاں کس موڑ پر دشمن انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو، جس کو ان ساری باتوں کا علم ہو، وہ کہ اسے کوئی نقصان کبھی پہنچے گا ہی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، پہلے سے علم ہے، اس سے وہ بچ گیا، کیونکہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور صرف خیر ہی خیر یہاں دنیا میں میری طرف آتا۔ تو یہ دلیل دی ہے کہ دیکھو تکلیفیں ہی پہنچتی ہیں نا، تو میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں کہ میں اسے روک لوں اور بچا لوں، نہ مجھے غیب کے بارے میں معلوم ہے۔ نفع نقصان کا مالک ہوتا تب یہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچنے والی روک لیتا، اور اگر غیب کا علم ہوتا تو اس سے بچ کر نکل جاتا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی کوئی پریشانی کسی جگہ آئے، صرف جہاں پر کوئی نفع فائدے ہوں بس اسی راستے کے اوپر نکل کے جاتا۔ تو یہ دلیل دی ہے، لیکن یہ کہا کہ تم کہہ دو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، تم اعلان کر دو۔ تو یہ جو آیات ہے جس میں یہ کہہ دیا کہ تم یہ کہہ دو، تم بتا دو کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور پھر وہ آیات آپ نے دیکھی
یہاں ایک اصول بتایا جنرل سب کو کہ اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے ان بندوں کے، اپنے رسولوں میں سے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ تو اب یہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہوئی باتیں ہو گئی متضاد۔ اب ان آیات کو لے کر ایک گروپ کہتا ہے کہ دیکھو غیب کا علم تھا، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی دیکھی دوسری طرح کی آیات کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، ان کو لے کر ایک گروپ کہتا ہے کہ دیکھو کہا ہے کہ کوئی غیب کا علم ان کو نہیں تھا کسی طرح کا۔ یہ ہے سارا جھگڑا۔ اور یہ اگر ایسے ہی ہو کہ یہ آپ نہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ بات درمیان کی ہے، اللہ کے علم سے کم، بندوں کے علم سے زیادہ۔ جو ان کو علم ہے جب ہم سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بعض وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب میں ہیں وہ ان پر کھلی ہوئی ہیں۔ بھائی وہ معراج میں گئے، جن چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا باقی سب نے تو نہیں کیا، تو وہ چیزیں باقی سب سے غیب میں ہیں۔ اللہ نے ان کو مشاہدہ کروایا ان چیزوں کا جو باقی دنیا سے پہلے بھی غیب میں تھی، بعد میں بھی غیب، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے خود بتا دیا کہ بھئی کیا واقعہ پیش آیا یا کیا کیا، خود جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے کسی کو معلوم اور نہ اس کے بعد کی تفصیلات کسی کو معلوم، جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے علاوہ، تو باقی کے لیے غیب میں ہیں۔ آیت آئی وہاں پر سورہ نجم کے اندر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں پر اپنے بندے کی طرف اللہ نے جو کچھ بھی وحی کی، جو چاہا وہ وحی کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر وحی کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، جو چاہا وحی کی۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کیا کی، کیا تفصیلات ہیں۔ تو ان کو جو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرایا وہ آپ کو نہیں کرایا، باقی تمام لوگوں کو۔ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، وہ غیب ان کے اوپر کھول دیا گیا۔ لیکن وہاں پر طائف میں جو پتھر کھائے وہ انہیں معلوم ہوتا تو وہاں نہیں جاتے، ان کے لیے غیب میں تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ ایسا ہی ہو۔ یہ اللہ ماشاءاللہ جو کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوا، نقصان پہنچا، ورنہ روک لیتا میں نقصان کو، علم ہوتا تو جاتا نہیں، تو غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم مکے میں نہیں ہے، غیب کا علم جو ہے وہ، اب یہ تو مکے کی بات ہے، غیب کا علم جو ہے وہ مدینے میں بھی نہیں ہے۔ جو کچھ جگہ جگہ وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن لینے کے لیے بھیج رہے کہ جاؤ خبر لاؤ، ان کا کیا ہوا، بنی قریظہ کا تیار ہے نہیں، جاؤ معلومات کر کے آؤ۔ ارے معلوم ہے ہمیں تو یہاں پہ بیٹھے، ہمیں معلوم ہے کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو جیسے ایک اچھا جنرل ہوتا ہے، ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، ایک اچھا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، مختلف چیزوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ جگہ جگہ خبر رکھنے کا ایک نظام بنا رکھا تھا ان کا، اس سب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو سب سارا علم ہے، جیسے اللہ کو علم ہے ایسے انہیں بھی علم ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر انہیں ان سب چیزوں کی نہیں تھی ضرورت۔ تو غیب کا علم نہ وہاں تھا نہ مدینے میں، نہ یہاں سے۔ ایک ایسا کہتے ہیں کہ شروع کے اگر حوالے بعض دیے جائیں مکی زندگی کے، تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ وہ گروپ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں غیب کا علم انہیں تھا، وہ عالم الغیب تھے، کہتے ہیں کہ یہ تو علم دیا جا رہا تھا، شروع میں بعض چیزوں کا نہیں تھا، لیکن آخر تک جا کے بعد کو جا کر دیا گیا سارا علم۔ بالکل شروع کے دور کی باتیں آپ لوگ کہتے ہیں، آخری لمحات وہاں تک آ کر تو مکمل ہو گیا ہوگا اگر ان کو سارا علم دے دیا تھا غیب کا۔ اب جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک حدیث ہے بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور لوگ وہاں سے ایمان لانے والے جو ہیں، وہاں پیاس کا عالم ہوگا اور وہ اس پیاس سے وہ سیراب ہو رہے ہوں گے، وہ آپ ان کو پانی پلوائیں گے ان سارے لوگوں کو۔ کچھ لوگ ادھر بڑھ رہے ہوں گے تو اسے روکیں گے، فرشتے روکیں گے، انہیں نہیں جانے دیں گے ادھر۔ فرشتے انہیں روکیں گے، فرشتے انہیں بھگائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں کیوں بھگا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے دین بدل دیا تھا، یہ دین نہیں بچا تھا جو دین آپ دے کر گئے تھے، انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی آپ کے جانے کے بعد۔ یہ وہاں الفاظ لا تدری، تو آپ کو علم نہیں ہے، یہ آپ جانتے نہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ ہٹا لو، ٹھیک ہے ہٹاؤ ان کو یہاں سے، دور رکھو ان کو۔ تو اب یہاں سے گزر جانے کے بعد جسے کہتے ہیں کہ اب تو سارے عالم کو ہر چیز کا غیب کو وہ جانتے ہیں، اب بھی نہیں جانتے، تب بھی نہیں جانیں گے جب حوض کوثر یا جب ان چیزوں کا موقع آئے گا۔ تو یہ حدیثیں تو یہ کہتی ہیں، حدیث یہ کہتی ہیں تب بھی نہیں جانیں گے۔ مدینے کی زندگی کے اندر حدیبیہ
کا جب موقع تھا، صلح حدیبیہ جب پیش آئی تھی، وہاں نکلے تھے جانے کے لیے عمرہ کرنے کے ارادے سے، اور پھر راستے سے یہ حکم ہوا کہ اب یہاں سے واپس ہو جائیں، واپس لوٹ جائیں۔ واقعہ آپ لوگوں کے بہت چونکہ آ چکا ہے، آپ لوگوں کے سب کے تفصیل سے علم ہے وہ۔ اس موقع پر تمہیں واپس کیوں کر رہے ہیں بتایا قرآن نے کہ کیوں واپس بھیج رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم۔ یہاں مکے میں کچھ ایمان والے ہیں، خفیہ ایمان والے، وہ پھنسے ہوئے، تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے جنگ ہوگی تو، اگر جنگ ہو گئی تو، اس لیے کہ لم تعلمون، تم نہیں جانتے انہیں، تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہ وفات سے تشریف لے آنے 4 سال پہلے کی، سن 6 ہجری کی بات ہے۔ قرآن نے کہا، میں نے آپ کو حدیث کا بتایا تھا واقعہ، قرآن نے کہا کہ نبی تم نہیں جانتے انہیں، اگر تم جانتے ہوتے تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ میدان جنگ میں آئیں گے، وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، ایمان والے ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے، وہاں خفیہ ہے ایمان ان کا، ان کی مجبوریاں اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مجبوریاں ہیں کہ ہجرت نہیں کر پا رہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھوں وہ مارے جائیں، وہ آ جائیں گے میدان جنگ کے اندر، آنا پڑے گا انہیں۔ تو کہا کہ تم نہیں جانتے، وہ لوگ ہیں جو یہاں پر ہیں خفیہ ایمان والے، انہیں تم نہیں جانتے، تو کہاں ہوا علم غیب؟ اچھا اسی وقت بتا دیا ہوتا کون کون ہے، جنگ ہونے دی ہوتی، اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ آج اگر جنگ ہوتی تو یہ کعبہ پاک ہو جاتا، اسلامی اسٹیٹ بن جاتی، اور یہ بڑی بری ان کو ہار ہوتی، جنگ اگر ہو جاتی تو۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کفر، اہل کفر آج جنگ اگر ان سے ہو جاتی، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی ان کی مدد ہیلپر ان کو نہیں ملتا، ایسے بھاگتے ہیں۔ تو اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جاتی، کعبہ پاک ہو جاتا، 360 بت نکل جاتے کعبے میں سے، وہاں سے واپس کر دیا کہ ابھی واپس جاؤ، یہ ابھی انہیں تم نہیں جانتے، اس کے اندر کچھ تھوڑی سے تو ہے نا، سینکڑوں تھوڑی ہیں، تو وہ جو تھوڑے تھے ان کے بارے میں بتا دیتے، اللہ بتا دیتا انہیں، نام بتا دیتا، چہرے بتا دیتا، تو اب اس کا خیال کر لیتے کہ بھئی یہ نہیں مارے جائیں، تم نہیں جانتے اس لیے تمہیں واپسی کرنی ہے، تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ تو پھر علم غیب کی حقیقت وہی نکلتی ہے، کوئی ایک آیت کو لے لیتا ہے، کوئی دوسری کو۔ قرآن میں کہیں آپس میں تضاد نہیں ہے، آیات کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن اپنی حقانیت کی، اپنے سچ ہونے کی، اپنے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہ دیتا ہے کہ اس میں تمہیں کہیں ٹکراؤ نہیں ملے گا، کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ غیر اللہ کے کلام کے اندر ہوتا ہے کہ تمہیں اختلاف کثیر ملے، تمہیں بہت اس کے اندر آپس میں ٹکرانے والی چیزیں ملیں۔ اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، غیب کا علم دے دیتا ہے۔ کچھ نے اسے چھانٹ لیا، ایک عقیدہ بنا لیا، کچھ نے اسے چھانٹ لیا، اس پر شدت اختیار کر لی کہ اللہ نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور رسول سے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کہہ دو میں غیب کا علم نہیں رکھتا، کچھ نے صرف اسی کو لے لیا۔ تو دونوں چیزیں رکھیں نا سامنے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمہارے لیے جو چیزیں غیب میں ہوتی ہیں ان میں سے بہت سی رسول کو بتائی جاتی ہیں۔ بھئی یہیں پر رسولوں کی بات جانے دیجئے، یہ اگلا سورج گرہن کب ہوگا آپ میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ باقی دنیا میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ تو جو آگے آنے والی مستقبل کی چیز ہے وہ غیب میں ہے، آپ سے اس کا علم نہیں ہے آپ کو، لیکن اللہ نے اپنے وہ جو کائنات میں اصول رکھے ہیں، یہ ذریعے اور اسباب ہیں۔ رسولوں کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی بہت سی چیزیں، یہاں وہ چیزیں جو انسان کے لیے غیب ہیں، انسان ان کو پاتا چلا جا رہا ہے، جانتا چلا جا رہا ہے، ایسے غیب کا علم انسان جو ہے غیب مشاہدہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے ان اصولوں کے، یونیورس اور کائنات کے سمجھ لیا، ان سے پوچھے وہ بتا دیں گے، حساب لگا کے وہ ان اصولوں کو، اس فارمولے کو رکھ کے وہ بتا دیں گے اگلا کب ہوگا۔ تو اب جو بعض چیزیں آپ سے غیب میں ہیں اور آپ میں ہی سے بعض لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو ان اسباب کے ذریعے بتایا گیا جو کائنات کے، ان پر کھول دی گئی یہ بات کہ اگلا سورج گرہن کب ہوگا۔ ایسے ہی جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم کہیں رسول کو بتا دی جاتی ڈائریکٹ
کہیں بہت سے اور دوسرے لوگوں پر کھول دی جاتی ہیں مختلف ذریعوں سے. وہ ذریعے جو ہیں تو پھر وہ نیچرل اور فطری ہوتے ہیں قانون کے مطابق, اس کے ذریعے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بتائی کھولی جاتی ہیں. جو چیز دوسرے کو نہیں معلوم وہ اس کے لیے غیب میں ہے. باہر کسی جگہ پر کہیں جھگڑا ہوا, کہیں فائرنگ ہوئی, اب ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا, ان کو معلوم ہے, تو ان سے غیب میں ہے, وہ ان کے علم میں ہے. تو جو چیزیں آپ سے پردے میں ہیں وہ غیب کی ہوتی ہیں, جب وہ معلوم ہو جائے تو وہ غیب ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر اتنی ہی چیزیں انسان سے غیب کے اندر جو ہیں وہ لگاتار غیب کا پردہ کھسکتا چلا جا رہا ہے اور غیب مشاہدہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ جو علم جتنا یونیورس کا انسان کا بڑھ رہا ہے غیب ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی غیب ایک حصہ وہ ہے سین, ایک ان سین, نہیں دیکھا. علم کے ساتھ ساتھ یہ دیوار ہٹتی چلی جا رہی ہے, ان سین کم ہوتا چلا جا رہا ہے, سین زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ دیکھ یہ بھی معلوم ہو گیا, یہ بھی دیکھ لیا, کائناتیں بھی دیکھ لیں, بلیک ہولز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیے, پہلے نہیں دیکھے تھے وہ غیب میں تھے. آگے کب کون سا چاند گرہن سورج گرہن کب ہوگا یہ بھی معلوم کر لیا. تو جیسے جیسے یونیورس کا علم بڑھ رہا ہے یہ سب چیزیں پہلے غیب میں تھیں, انسان کے لیے چیزیں مشاہدہ بنتی چلی جا رہی ہیں. پھر بھی انسان ہے, اس کا علم اینڈ تک آخر تک نہیں ہے. کوئی ایک وقت, کوئی ایک لمٹ آئے گی جس کے آگے کی چیزیں اس کے لیے غیب ہوں گی. یعنی ایبسولوٹ علم نہیں ہو پائے گا کبھی بھی. وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک اور آگے کا علم والا. تم نہیں جانتے کب ہوگا اگلا گرہن, ایک اور تمہارے اوپر علم والا ہے وہ جانتا ہے کب ہوگا. وہ کتنی ہی چیزیں ابھی تو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کائنات کے اندر, وہی سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ ہو گیا اور یہ معلومات کر لی اور یہ کر لی, اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اب تک جو کچھ جانا تھا نا وہ سب غلط تھا. اب ہم نئے سرے سے پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے. ابھی تو ہم ایسا ہے جیسے دوبارہ بیک ہو گئے, اسی اسکوائر پر آگے, کچھ نہیں جانتے. یہ اب کہہ رہے ہیں بہت سی ان چیزوں کے بارے میں جس کو یقین سے کہتے تھے یونیورس کے بارے میں کہ ہم نے پتہ لگا لیا, ان کو اب کہہ رہے ہیں, ابھی کچھ وقت سے ابھی کہنا شروع کیا ہے کہ ہم حیران ہیں, یہ وہ غلط ہے جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں. تو اب وہ جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں بہت سی چیزیں جو آپ نہیں جانتے, اور وہ جن چیزوں کو نہیں جانتے وہ بہت بڑا ہے, جو جانتے ہیں وہ بہت ذرا سا ہے. یہ علم ان کا اور بڑھتا رہے گا, انسان کا بڑھتا رہے گا, یہ پردہ آگے کھسکتا چلا جائے گا. جو سین اور انسین کے درمیان میں ہے وہ غیب کے اوپر لوگ مطلع ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ایک لمٹ ایسی آئے گی کسی جہاں پر جا کر خاتمہ ہوگا کہ اس کے آگے کا علم نہیں ہوگا. یہ آخری حد ہے جہاں تک پہنچ گئے. اللہ کو اس کے آگے کا بھی علم ہے. اللہ کی ساری صفات اختیار کرنا سب اس لیے کہ ساری اچھی صفات ہیں, یہی نیکی ہے, یہی اچھائی ہے کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں, یعنی خوبیاں پیدا کریں. اور ہر خوبی اور ہر صفت اللہ کی ہے, اچھی صفت جتنی ہے وہ سب اللہ. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, سارے اچھے جتنے اچھے صفاتی نام ہیں اسی کے, یعنی ساری اچھی صفات اسی کی ہیں. تو اسے اختیار کریں. وہ اگر علیم ہے تمہیں بھی علیم بننا چاہیے, وہ خبیر ہے تو تمہیں بھی خبیر بننا چاہیے, خبر رکھنے والا بننا چاہیے. اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو یہ صفات تمہارے اندر بھی ہونے چاہیے. لیکن کسی کے اندر یہ صفت اتنی نہیں ہو سکتی جس انتہا تک, جو آخری انتہا ہے جو اللہ کی صفات ہے, وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کوئی. جتنے ایٹریبیوٹ اس کے اندر بڑھتے جائیں گے اتنا اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا, اتنا بہتر ہوگا. گیپ رہے گا, بندہ اور خدا برابر, کسی نے مانا شرک ہو گیا. تو اگر جب یہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے برابر ہے تو یہ شرک ہے. یہ نہیں مانتے لوگ کہ ان کے برابر ہے سوائے جاہلوں کے. تو یہ ہے اختلاف کے نوعیت کے. کسی کو علم بعض زیادہ ہوتا ہے, اللہ دیتا ہے رسولوں کو, رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے, ان کو بعض چیزوں پر مطلع کرتا ہے جسے چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے. ایبسولوٹ علم غیب نہیں ہے کہ سب کچھ انہیں معلوم ہو, یہ شرک ہوگا اور یہ وہ کسی کو نہیں دیتا. تو یہ ہے مقصد اس کا کہ کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں اگر غیب کا علم رکھنے والا ہوتا تو پھر مجھے نقصان ہی نہیں پہنچتے, صرف میں بھلائیاں بٹورتا رہتا. اب لیپا پوتی اس کی کریں, کیا کرتے ہیں جب یہ آیت ان کے سامنے رکھ دیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو غیب کا علم نہیں ہے, تو اب وہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہمارے یہاں ہندوؤں کی یہاں فلاسفی ہے, ان کا یہ تو مایا تھی, جو ان کی بولی ہے میں اس میں کہہ رہا ہوں یہاں کے لوگوں کی, کہ بھئی رام چندر جی کی پتنی چلی گئیں, 14 سال تک پتہ نہیں چلا اس کا, پتہ بھی لگایا خود اپنے آپ کو نہیں چل پایا, وہ ہنومان جی نے پتہ لگا کے بتایا کہ کہاں ہے. 14 سال کے بعد ڈھونڈتے رہے, جنگلوں میں بھٹکتے رہے ان کے لیے,
جو اپہرن ہو گیا تو یہ کیسے ساری یہ کائنات کو کیسے چلائے گا؟ یہ کیسے خدا ہے؟ یہ تو انسان تھے. تو کہتے یہ مایا ہے ان کی. یہاں پہ سامنے جو کچھ دکھا رہے ہیں تو یہ تو ان کی مایا ہے. اب یہ جواب ہوتا ہے ایسے یہ مایا کا جواب یہاں پر بھی کہ ان کو تکلیف پہنچی وہاں پر بھی اور طائف میں بھی، اس میں بھی یہ سب مایا ہے. اصل بات اسے سمجھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں معلوم ہوتی. تمہیں مصلحتیں نہیں معلوم، اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہی مان لو اور سمجھو بہت سی مصلحتیں انہیں معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. سیدھی سی بات ہے. اور سارا ہر چیز جو ہے وہ رسول کو نہیں معلوم، جتنی اللہ نے اس کی مصلحتیں ہیں اللہ کی، کہ جتنا بتایا وہ اس کی مصلحتیں ہیں. انہوں نے بعض چیزیں تمہیں نہیں بتائیں اور تم سے مختلف کام کرا رہے ہیں، عمل کرا رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، مان لو تم، اس لیے کہ ان کے کچھ زیادہ ان کی اللہ کی مصلحتیں ہیں کچھ، اور ان کو اللہ نے کچھ ان کو زیادہ انفارمیشن دی تم سے.